عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ وان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ افضل ایمان کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ پہلی علامت یہ ہے کہ تو محبت کرے اللہ کے لیے اور تو بغض رکھے اللہ کے لیے، اور دوسری علامت یہ فرمائی کہ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور تو مصروف رکھے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں۔ اور افضل ایمان میں سے تیسری چیز یہ فرمائی کہ وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُم مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، کہ تو پسند کرے لوگوں کے لیے وہ چیز جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور تو ناپسند کرے لوگوں کے لیے وہ چیز جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین باتیں افضل ایمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات کہ اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض، اس کا ذکر کل ہو چکا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ زبان کو فرمایا کہ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تو مصروف رکھے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں۔ تو ذکر کے بارے میں قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا ہے ذکر کا، اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور ذکر کی فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک اجتماعی قیامت اور ایک انفرادی قیامت۔ فرمایا کہ اجتماعی قیامت کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک آدمی بھی نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت برپا فرما دیں گے۔ فرمایا کہ یہ تو ہے اجتماعی قیامت۔ فرمایا کہ انفرادی قیامت یہ ہے کہ جب آدمی کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ انفرادی قیامت ہے۔ فرمایا کہ جس طریقے سے اجتماعی قیامت کے اندر آسمان ٹوٹ جائیں گے، گر جائیں گے، سورج اور چاند، یہ پوری کائنات کی بناوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اسی طریقے سے جب ایک آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر دل میں سب کچھ، چاند، سورج اور اس طریقے سے اس کے اندر کی پوری کائنات جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ کسی اللہ والوں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اس درخت کے اوپر چڑیاں بیٹھی تھی، تو حضرت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منکشف فرمایا، تو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو چڑیاں نے آپس میں باتیں کی اور ایک دوسرے کو کہا دیکھو یہ آدمی جو ہے جس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے یہ ملنے کے لیے جا رہا ہے، وہ آدمی، اس آدمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ بات سن لی، اللہ نے ان کو منکشف فرما دیا، تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو اس آدمی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، چلو اب میں اس کی تعزیت کے لیے چلا جاتا ہوں۔ تو یہ دوپہر کے 12 بجے تھے۔ یہ جو ہیں وہاں گئے، جب وہاں اس کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ آدمی بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو ان بزرگ نے جن سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اللہ والے سے کہا کہ جناب آج کے دور میں چڑیاں بھی جھوٹ بولنے لگی ہیں۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کس وقت یہ معاملہ ہوا، کتنے بجے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 12 بجے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت 12 بجے کہ میں اللہ کے ذکر سے غافل تھا، چڑیا نے جھوٹ نہیں بولا،
بلکہ انہوں نے سچ بات کہی ہے، کیونکہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ مردہ ہے۔ تو چڑیوں نے اس معنی میں مردہ کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندولی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر مجالس ذکر جگہ جگہ سارے عالم میں مجالس ذکر قائم کرا دی۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے شیطان جو ہے غافل کرتا ہے، بہکاتا ہے ذاکر کو۔ جب آدمی ذکر میں لگتا ہے تو شیطان جو ہے بہکاتا ہے۔ تو شیطان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے، وہ ذکر کرنے والے سے یہ بات کہتا ہے کہ جب تم اللہ اللہ کرتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، تو اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو اس کے لیے علماء یہ بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس ذکر کے جب ایک ذاکر تھا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے اللہ کو پکارتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے خضر علیہ السلام کی زیارت فرمائی، تو ان سے یہ بات پوچھی انہوں نے کہ میں اتنے عرصے سے، تو خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب پہلے آپ ذکر کرتے تھے میرا، اب آپ نے میرا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے ذکر چھوڑ دیا ہے، کتنے عرصے سے میں اللہ کو پکار رہا ہوں مگر اللہ ہی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو اس خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ہر وقت جواب دیتا ہوں، جب تم میرا ایک مرتبہ نام لیتے ہو، جب دوسری مرتبہ تمہیں توفیق ملتی ہے تو یہ میرا جواب ہی ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جواب نہیں دیتا۔ تو اسی وجہ سے علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو فرمایا کہ جب اس کو دوسری نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے جواب ہوتا ہے کہ اس کو دوسری نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو ہے میں اتنے عرصے سے ذکر کر رہا ہوں، مجھے ذکر کا نفع نہیں پہنچ رہا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم کہتے ہو کہ نفع نہیں پہنچ رہا، یہ تھوڑا نفع ہے کہ تم اپنے رب کو یاد کر رہے ہو۔ فرمایا کہ اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، مجھے ذکر میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ فرمایا بھائی لذت کے پیچھے مت بھاگو، اب ذکر کرو، لذت کے لیے ذکر نہ کرو بلکہ ذکر اللہ کی محبت میں کرو۔ جب اللہ کی محبت میں ذکر کرو گے تو تمہیں لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا کہ اکابرین کے واقعات سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مزے کی لذت دو طرح کی ملتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھے گئے ہیں، جنہوں نے خود محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت سے ان کے دل کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض کے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے حضرت شیخ محی الدین ابو زکریہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شرح مسلم لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کا منہ میں بھی میٹھا ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ فرمایا کہ ایسے بھی معاملات ہوئے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ تھانہ بھون میں ایک سائیں تھے جن کا سلسلہ چلا، ان کا نام تھا حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ حضرت کی خدمت میں آئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ ذکر کرتے تھے۔ تو ان کی بولی جو ہے سہارنپوری تھی، تو فرمانے لگے حضرت جب میں اللہ کا نام لوں ہوں، تو یہ سہارنپوری بولی ہے، اس طرح فرمایا تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم مولوی جی جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ جب خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں،
لذت نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ گناہ ہیں ہمارے، کہ ہمارے گناہ جو ہیں رکاوٹ ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے دل میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اگر لذت چاہتے ہیں تو پہلے گناہوں سے بچیں، پھر ہم جو ہے اللہ کا ذکر کریں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے، اگر وہ دریا کے پاس کھڑا ہو، کیا دریا سے پوچھے گا کہ بھئی میں ناپاک ہوں اور تو پاک ہے، تو میں تیرے اندر غوطہ لگاؤں یا نہ لگاؤں؟ فرمایا کہ اگر وہ اس انتظار میں رہا کہ میں پاک ہو کے پھر دریا کے اندر نہاؤں گا، فرمایا کہ پوری زندگی گزر جائے گی مگر وہ پاک نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے لیے کہا جائے گا کہ بھائی دریا یہ بات کہے گا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میرے اندر غوطہ لگایا ہے، وہ ناپاک تھے اور پاک ہو گئے ہیں، تو دیر مت کر، تو بھی غوطہ لگا لے اور تو بھی ناپاکی سے پاک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ پاک ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اس کے لیے حضرت علماء یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں ایک مچھر نے مقدمہ درج کیا۔ مقدمہ درج یہ کیا کہ حضرت میں مقدمہ کرتا ہوں ہوا کے اوپر۔ فرمایا کہ مچھر نے کہا کہ میری خوراک صرف انسانوں کی خون ہے، میں خون چوستا ہوں، تھوڑا سا خون چوستا ہوں، میرا پیٹ جو ہے بھر جاتا ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ ہوا چلتی ہے اور مجھے خون نہیں چوسنے دیتی اور مجھے دور پھینک دیتی ہے، تو میں ہوا کے خلاف مقدمہ درج کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صحیح ہے، مگر مقدمہ سننے کے لیے قاضی کے لیے ضروری ہے کہ مدعی بھی موجود ہو اور مدعا علیہ بھی موجود ہو، دونوں موجود ہوں، ان کی بات سنی جائے۔ تو حضرت نے ہوا کو حکم دیا کہ آ جاؤ۔ جیسے ہوا آئی، دھر دھر کر کے آئی، جیسے ہوا آئی مچھر بھی موجود تھا، تو ہوا آئی اور مچھر جو ہے اس ہوا کی وجہ سے دور جا پڑا۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ بھائی مدعا علیہ آ گیا ہے اور مدعی جو ہے بھاگ گیا ہے، تو فرمایا کہ کیا کرو؟ مگر وہ ہوا کی وجہ سے وہ مچھر قریب ہی نہ آ سکے۔ تو حضرت نے پھر ہوا کو حکم دیا کہ تم چلی جاؤ۔ تو ہوا چلی گئی، مچھر کو بلایا تو مچھر سے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ جب مدعا علیہ کو بلاتا ہوں مدعی بھاگ جاتا ہے، جب تم بھی نہیں ہوگے مقدمہ کیسے چلے گا؟ تو مچھر نے کہا یہی تو ظلم ہے کہ جہاں ہوا آتی ہے وہاں میں ٹھہر ہی نہیں سکتا، میرے پاؤں ہی نہیں ٹکتے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا فرماتے ہیں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ فرمایا کہ جس طریقے سے مچھر نہیں ٹھہر سکتا، اسی طریقے سے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ گناہوں کے مچھر بھی نہیں ٹھہر سکیں گے، خود بخود وہ دور بھاگ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے، فرمایا کہ کوئی آدمی اس وجہ سے ذکر کا نہ چھوڑے اور ذکر سے نہ رکے کہ جب تک میں پاک نہیں ہو جاؤں گا، گناہوں سے پاک نہیں ہو جاؤں گا، اس وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ مچھر کی مثال سے سبق لے کہ جس طریقے سے مچھر بھاگ گیا ہے، اس طریقے سے جب آدمی اللہ کا ذکر کرے گا، فرمایا کہ اس وجہ سے گناہوں کے مچھر بھی بھاگ جائیں گے، تو وہ گناہوں سے بھی جو ہے پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے ایک بات ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جناب اللہ کے نام کا ذکر کہاں ہے؟ تو اس کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تو اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کا ذکر کر، تو یہ قرآن مجید میں ہی ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نام کے ذکر کا ثبوت جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ اور باقی یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، اشکال ہے کہ جناب یہ مجالس ذکر، اس کا ذکر کہاں ہے؟ اس کا ذکر جو ہے حدیث مبارک میں موجود ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ بیٹھیں گے، وہ اللہ کا ذکر کریں گے، کچھ لوگ سے مراد کچھ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے، کچھ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے، یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کریں گے، الا حفتہم الملائکۃ، فرمایا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو فرشتے جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں۔ الا حفتہم الملائکۃ، ان مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ وغشیتہم الرحمہ، فرمایا کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے،
جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے، اٹھا کر اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت جو ہے اس کو جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، مجالس ذکر ہوتے ہیں، اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، فرمایا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سکینہ اتار دیتے ہیں، اور فرمایا کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری انعام یہ دیتے ہیں کہ اپنے پاس کے پاس، ان کے پاس جو موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے مجالس ذکر کا ثبوت۔ اسی طریقے سے یہ ایک قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کا ثبوت موجود ہے، اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی ذکر کا مجلس ذکر کا ثبوت موجود ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی کہ تو محبت کرے اللہ کے لیے اور تو بغض رکھے اللہ کے لیے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تو مصروف رکھیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں۔ اور تیسری بات جو فرمائی کہ تو محبت کرے، تو محبوب کرے، تو پسند کرے لوگوں کے لیے جو تو پسند کرتا ہے اپنے لیے، اور تو ناپسند کرے لوگوں کے لیے جو تو ناپسند کرے اپنے لیے۔ یہ تیسری بات کا ذکر انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تبارک